الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مزاج آزاد پابندیوں والا بنایا. اسلام کا مزاج یہ غلامی پسند آزاد مزاج نہیں ہے، بلکہ آزاد پسند پابندیوں والا مزاج ہے. اس لیے یہاں پر دو مترادف الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک ہے آزاد پسند پابندی، ایک ہے غلامی والی آزادی. یہ دونوں سمجھنے کے لیے ذرا توجہ بھی چاہیے. جب توجہ دیں گے تو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسلام نے سب کو آزادی دلائی. وہ آزادی 360 بتوں سے، دماغ، دل، سوچ، فکر، جذبہ، خیال جو ان 60 کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لا الہ کے ذریعے سے 360 کا انکار کرتے ہوئے الا اللہ کے ذریعے سے اس بندھن سے آزادی اسلام نے دلائی. سب لوگ 360 سے آزاد ہو جاؤ، ایک کے تابع دار بن جاؤ.
اسے کہتے ہیں آزادی والا مزاج پابندی۔ آزادی 360 بتوں سے، باطل عقیدے سے، باطل سوچ سے، باطل جذبات سے، کفریہ خیالات سے اسلام نے آزادی دلا کر انصاف والے کلمے کی اس نے دعوت دی ہے۔ انصاف والے بنو، جس کو کہتے ہیں کلمہ عدل کے قائل بنو۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، سب سے پہلا عدل کیا؟ 360 کا انکار کرو، غیر اللہ کا انکار کرو، صرف اللہ کا اقرار کرو، یہ ہے عدل۔ اور پھر اسلام نے جس کی مخالفت کی روز اول سے، وہ ہے غلامی۔ اسلام غلامی، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار کا غلام، درہم کا غلام، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، پیسوں کا غلام، نفس کا غلام، خواہشات کا غلام، سوچ کا غلام، عصبیت کا غلام، یہ تمام غلامیوں سے اسلام نے آزاد کیا۔ یہ سب غلامی ہے کہ ہم غلام ہو گئے ان تمام چیزوں کے، خواہشات کے، جذبات کے غلام ہو گئے۔ بھئی یہ کرو، نہیں ہمارے یہاں یہ نہیں کرتے، کیوں؟ خاندان کی عادت ہے، آبا و اجداد کی عادت ہے، گاؤں کی عادت ہے، علاقے کی عادت ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ ارے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مختلف عادتوں میں مختلف قسم کے رسومات جو تم انجام دے رہے ہو، ان سب کی غلامی سے نکلو، صرف اللہ اور رسول کی غلامی اپناؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ صاف اعلان کیا صحابہ نے، ہم اسلام کے تابع دار ہیں۔ جانتے ہو ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم آئے اس لیے تاکہ غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائیں، غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائیں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں۔ یہ ہے اسلام۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، من ضیق الدنیا الى سعت الاخرہ۔ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کے ظلم و ستم سے نکالو اور نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لاؤ۔ دین میں دیگر تمام ادیان اٹھا لیجئے، ان ادیانوں میں اتنا ظلم ہے، اتنا ستم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے ظلم و ستم کو۔ جیسے غیروں میں اگر کوئی بیوہ ہو جائے، شوہر مر جائے، تو یہ ان کا مذہب تھا ستی، یعنی اسے بھی اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ اغیار کا مذہب ہے، اغیار کا مذہب جو اس وقت اسلام کو ظلم والا، ستم والا، بے رحم والا کہنے والوں سے ذرا پوچھو، تمہارے اگر ہم پول کھولنا شروع کریں
تمہاری بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی. آج بھی آپ چلے جائیے غیروں کی مندروں میں، غیروں کی مندروں میں، مدراس میں ایک جگہ ہے، وہاں آپ چلے جائیے، اور دیگر تمام مندریں جو کچھ بھی ہیں وہاں چلے جائیے، مندروں میں بے حیائی کی تصویریں ملیں گی آپ کو. وہ تصویر نہیں، ان کا مذہب ہے، گویا وہ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں. ان بے شرموں کے یہاں شرمگاہوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اس کے سلسلے میں کوئی تبصرہ، تذکرہ مقدس اور متبرک مقامات میں نہیں کر سکتے. اتنے بے حیا ہو کر یہ تصور بٹھاتے ہیں مسلمانوں کے یہاں یہ ہے، مسلمانوں کے یہاں یہ ہے، مسلمانوں کے یہاں یہ ہے. اور ہم لوگ بھی نادان ہیں، 90% الٹریٹس، ان پڑھ، جن لوگوں کو دین کے سلسلے میں کوئی جانکاری نہیں. پوری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں قربانی کا جو نظام ہے اور جس طرح جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا، اس سے آسان طریقہ دنیا میں کوئی طریقہ ہے ہی نہیں آسانی سے جانور کی روح نکلنے کے لیے. سب سے آسان، سب سے جلدی، بغیر تکلیف کے، راحت کے ساتھ اگر کسی کی روح نکالنے کے لیے کوئی طریقہ ہے تو وہ صرف اسلام کا طریقہ ہے. اس پر اغیار سائنسدانوں کا اتفاق ہے. اور ان کے یہاں جانوروں کو ذبح کرنے کا، ذبح کیا، ایک تو جھٹ مارو، گردن اور دھڑ دجا کر دو. اتنا خطرناک اور گندی شکل کی تلوار لے کر وہ آتے ہیں. ان کے یہاں جھٹکا، ایک جھٹکا مارا بس ختم. بلی دیتے ہیں، بلی. ان کے دیوتاؤں کے ناموں پر ہزاروں جانوروں کی بلیاں، اور بے رحم طریقے سے. اور ہم کتنے مہذب طریقے سے قربانی دیتے ہیں اور کتنے پیار سے پالتے ہیں، کتنے پیار سے لاتے ہیں، اور اللہ کے نام پر ہم قربانی دیتے ہیں. اور وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے نام پر ہزاروں، اتنا گندی شکل میں اور اتنا گندے طریقے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں تقابلی مطالعہ کرو، تقابلی مطالعہ کرو. یہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں تو ان کے یہاں کیا ہے، تب پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پورے عالم میں کوئی مذہب کے تابع دار اتنا فاسٹ گروتھ نہیں ہو رہے ہیں جتنا فاسٹ اسلام کے تابع دار بڑھ رہے ہیں. یورپ ممالک میں خصوصاً، جہاں پر پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان میں سے آپ پوری دنیا میں کہیں مندر نہیں بتا سکتے. سنو اچھی طرح، مندریں صرف 4 ملکوں میں ہیں، صرف 4 ملکوں میں، اس کے علاوہ کوئی ملک میں مندر نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے جا کر زبردستی مندر بنائی، ورنہ پورے ممالک آپ تلاش کر لیجئے، کہیں بھی یہ گندا مذہب آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ بھئی ان کے دماغ کو یہ مذہب سمجھ میں آتا ہی نہیں. سب سے بڑا ہندوستان ہے، نمبر 2 پر نیپال ہے، نمبر 3 پر پرانا ہندوستان یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا. یہ 3 پر آپ اس کو شمار کر لیں گے. نمبر 4 پر کہیں دور یہاں وہاں چند آپ کو مل جائیں گے. یہ تو
وکیل تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ارے بھئی پورے دیوتا ہمارے آ کر اترے تو صرف انہی 4 ہی جگہوں پر، 5 جگہوں پر جا کر کوئی اترا ہی نہیں، دنیا کے کسی جگہ پر ان لوگوں کا نام و نشان ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، صرف 4 ملک اور یہ 112 ملک اسلام کے ہیں۔ جنرل نالج رکھو، مسلمان پوری دنیا میں ہیں، ہر جگہ پر آپ کو اسلام ملے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اسلام نہ ہو۔ اور پڑھا لکھا سمجھدار تحقیق کرتے 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 جن لوگوں کی عقل آ کر رک جاتی ہے اور جن لوگوں کی عقل آ کر تسلیم کر لیتی ہے، جن لوگوں کی سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جو لوگ دل سے مان لیتے ہیں تو وہ ایک ہی مذہب ہے دنیا کا، وہ ہے اسلام۔ بے اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے وہ تصور اس اسلام کے علاوہ کوئی مذہب میں ہے ہی نہیں، لیکن سب مذاہب والے یہ بات کہنے پر مجبور ہیں خدا وہ ہے جو رنگ و روپ سے خالی ہے۔ تمام کہتے ہیں ہندوازم میں بھی خدا کا تصور اسی کو کہا جاتا ہے جو جس کا کوئی رنگ نہ ہو، جس کا کوئی روپ نہ ہو، جس کی کوئی شکل نہ ہو، جس کی کوئی حیت نہ ہو، جو ہر جگہ ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سوائے رب ذوالجلال کے، سوائے خالق کائنات کے، سوائے رب العالمین کے، کوئی انسان کسی اور کے کسی بھی چیز پر اتفاق عالم ظاہر نہیں کر سکتا جتنا اتفاق عالم آپ کو اسلام کے بارے میں ملے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہم کون ہیں پتہ چلنا چاہیے۔ آج کل اسلام مسلمانوں ہی کو سمجھانا پڑ رہا ہے، اسی یہ سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے درمیان بھی کچھ بے وقوف جیتے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں شادی کے نام پر، خصوصاً کالج کے لڑکے اور لڑکیاں، جن لوگوں کو اسلام کے بیسک نالج بھی نہ ہونے کی وجہ سے نہ مکاتب سے ان کا تعلق، نہ مدارس سے ان کا تعلق، نہ نصیحتوں کے حلقے سے ان کا تعلق، نہ کوئی بیانات سے ان کا تعلق، نہ کوئی اسلامی لٹریچر سے ان کا تعلق۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جاہل کے جاہل ہی رہے، ان کو پتہ نہیں اللہ کون، رسول کون، اللہ کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا والوں کو، پیدائش سے لے کر وفات تک، وفات کے بعد کیا ہوگا، پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا، تمہارے مذہب میں ہو تو بتا دو، بتا دو۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اصول و آداب، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اگر کسی کے اندر، کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ غیروں سے خالی اتنا پوچھو کھانے کا طریقہ بتاؤ جی، کیسا کھانا، بولو، نہیں بتا سکتے۔ استنجا جانے کا طریقہ بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ شادی کا طریقہ بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ اسلام نے جن کو حرام قرار دیا، محرمات ابدیہ، جن سے شادی کرنا ناجائز ہے، اگر آپ سائنس کے اعتبار سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں جن کو محرمات ابدیہ قرار دیا ہے اس میں کتنی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ آ کر اسلام نے بتایا۔ لیکن ان کے پاس تو ماموں بھانجی کا نکاح ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ماموں محرم ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟
جتنے ہندوستان کی ہسٹری تھی، جتنے ہسٹریز پڑھائے جاتے تھے اسکولوں میں، اب ہمارے لوگ تو پڑھائی میں زیادہ توجہ دیتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایجوکیٹڈ لوگ کم ہوتے 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 بہت کم ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارے لوگ ہیں۔ نتیجہ ان لوگوں نے سلیبس میں سے مسلمانوں کے نام و نشان مٹاتے 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 آئندہ آنے والی ہسٹری کتابوں میں مسلمانوں کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ جتنے رولرز گزرے ہیں، حکمراں گزرے ہیں ہندوستان میں، مغلیہ سلطنت سے لے کر دیگر تمام سلطنتیں، اسلامی سلطنتیں عدل و انصاف کے ساتھ جنہوں نے ہندوستان کو ترقی دی، ایک مقام پر پہنچایا دیگر تمام چیزوں میں، ان سب کا نام مٹا دیا جائے گا۔ صرف اتنا بتایا جائے گا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ قابض ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی نیگیٹو پوائنٹس ان کے بتائے جائیں گے، پازیٹیو تمام ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمارا آئندہ آنے والا جو نسل ہے، آنے والی نسل، وہ نسل یہ سوچے گی ہم لوگ مجرموں کی اولاد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ مجرموں کی اولاد، ڈاکوؤں کی اولاد، ظالموں کی اولاد، قابضوں کی اولاد۔ ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین پر بوجھ ہیں۔ یہ احساس کمتری کے وہ لوگ شکار ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا میرے عزیز بھائیوں، آئندہ چل کر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا بچہ خود اغیار کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو برا بھلا کہنے لگے گا، اپنوں کے بارے میں غلط بیانی دینے لگے گا، غلط ہسٹری بیان کرے گا۔ اس سے میں کہتا ہوں پرانی کتابیں نکالو، جتنی کتابوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تعریفیں کی گئی ہیں وہ ہسٹریز نکالو، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، سنایا کرو، سمجھایا کرو، بتایا کرو۔ خصوصاً جب انڈیپینڈنس ڈے آئے، جب ریپبلک ڈے آئے، دیگر تمام دنوں میں مسلمانوں کے سامنے، مسلمان بچوں کے سامنے آپ کتنے بہادروں کی اولاد ہو، تم نے ہندوستان کو کیا دیا، تمہاری وجہ سے ہندوستان کو کیا ملا، ہندوستان کا نام کس نے عطا کیا، ہندوستان کا نام کس طرح پڑا، اور مسلمانوں کی نشانیاں ہندوستان میں کیا کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہندوستان کی ہسٹوریکل پلیسز اور ہسٹوریکل اگر کوئی نشانیاں موجود ہیں، کنگڈمز موجود ہیں، اگر کوئی ہندوستان کی شان موجود ہے، یہ پورے کے پورے مسلمانوں کا دیا ہوا، ان کے پاس سوائے مندروں کے کچھ نہیں ہے۔ بتا ڈالو گے؟ چلو چیلنج، بتا ڈالو۔ بتا سکتے نہیں بتا سکتے؟ راجہ مہاراجاؤں کتنے اس میں اغراض والے گزرے ہیں، یہ بھی ہے۔ راجہ مہاراجاؤں میں وفاداروں کے جماعت جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑا، اور ایک راجہ مہاراجاؤں کے غدار کی ایک جماعت، بے وفاؤں کی ایک جماعت، حرام خوروں کی ایک جماعت، رذیلوں کی ایک جماعت، جنہوں نے انگریزوں کو ساتھ دیا ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی جس طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہی کے ساتھ ارے بھئی ادھر سراج الدولہ اور انہی کے ساتھ میر جعفر، میر صادق، کمینے نکلے دونوں، یہ دونوں شیعہ تھے۔ تو یہ ہسٹری معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام
اپنے ذات میں، اپنے صفات میں کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں ہمیشہ ایک بات آپ حضرات کو ریمائنڈ کرتے رہتا ہوں، یہ کہ یہ ہے انگریز آیا 1610 میں اور آزادی کی لڑائی لڑی گئی 1850 پر 7 میں۔ 1610 میں انگریز آیا، واسکو ڈا گاما، اور لڑے سو کب 1850 پر 7۔ ٹھیک ہے بھائی، کتنے سال ہوا تمہیں بولو؟ 1600 سے لے کر ادھر 90 سال، 1700 پورا، 1800 آدھا، 50 پر 7 سال، گویا 250 سال، تقریباً 3 سال کم۔ ان سے پوچھو، ان بے وقوفوں سے، ارے بھئی 250 سال تک تم لوگ جاگے نہیں، 250 سال تک تمہاری تاریخ آزادی کی لڑائی کے لیے جو تم بیان کرتے ہو وہ کب سے؟ 1857 to 1847، 90 ایئرس۔ اور انگریز آیا کب؟ 1610۔ 1610 سے لے کو 1850 پر 7 تک کیا کر رہے تھے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ جب میں داونی گرے میں بیان کر رہا تھا، پھر آئندہ جمعہ بھی میں ایک جگہ جا رہا ہوں، تمام اغیار کو بھی جوڑا جا رہا ہے، ان کے سامنے بھی میں پوچھوں گا بتاؤ بھائی کیا کر رہے تھے، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی جنگ آزادی کی لڑائی کی تاریخ 1630 پر 8 سے بتائی جاتی ہے۔ کب سے؟ 1630 پر 8۔ کتنے سال کے بعد بھی؟ 28 سال کے بعد مسلمانوں نے تھوڑی تھوڑی جھٹپٹی شروع کر دی، انبنی شروع کر دی، لڑائیاں شروع کر دی، اسٹریٹ فائٹس شروع کر دیے، گاؤں گلی میں لڑائیاں، گلی کوچوں میں لڑائیاں، اسے لات مارنا، اسے جوتے مارنا، اس کے پتھر پھینکنا، اس پر مٹی ڈالنا، یہ سب اسٹریٹ لڑائیاں شروع ہو کر عربی سراج الدولہ ہو، یا آپ اندازہ لگائیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت انگریزوں سے لڑ کر ہی تو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1799 میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب وہ ان کے پاس تاریخ میں شمار نہیں ہے، شمار ہوتا 1850 پر 7۔ ٹیپو سلطان شہید کی شہادت نہیں ماننے والے، اس کا مطلب کیا؟ مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں انگریزوں سے لڑی وہ سب تاریخ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ جب سے لڑنا شروع ہوئے، 130 سال لوگ 250 سال تک سو کر جو اٹھے ہیں، 250 سال تک ہندوستان کو تباہ کر کے جو اٹھے ہیں، وہ بھی کب؟ مسلمان کے جگاتے ابھی بھی بولتے نہیں بولتے اذان مت دو فجر کی، کیوں؟ تمہارے جگانے سے ہمیں بھی جاگنا پڑے گا، ہمیں دلندراں سونے کے عادی ہیں، تمہیں اذان دو گے جاگنا پڑے گا، اس لیے تم لوگ اذان مت دو۔ کیا مطلب؟ جگاؤ مت۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ 5 ٹائم مسلمانوں کو جگاتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک جگاتے رہتے نہیں رہتے، اذان دے کر اٹھو اٹھو اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ اذان کے الفاظ کون سے اذان میں اضافہ کی جاتی ہیں؟ ظہر میں اسنا، بہت ساروں کا ایسا تو ہمیں کبھی سنے اس نے نا، الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں؟ جی سن کو ہی ماشاءاللہ، جو سنے انہوں بول رہی، جو سنے سی ہو کیا حضرت ویسا بھی ہے کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، لا حول ولا قوہ، ہمیں سنے اس نے نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ اذان کے الفاظ کہاں بلند ہوتے ہیں؟
اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ سب سے پہلا صبح سویرے ہم تمام کو جگا کر نیند چھوڑو، غفلت چھوڑو، اللہ کی یاد کی جانب آؤ، دعوت دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور یہ سوموار یہاں 250 سال تک سولت تھے 250 سال تک سولت تھے اب یہ سوموار یہاں کیا ابھی بھی سونے دیو۔ میں بولتا ہوں ہمیشہ یاد رکھو، انگریزوں سے ہاتھ ملانے کے لیے بار بار سنکھانے جاتے نا جناب والا، جانا بیٹھ کو ہاتھا ملا لوگ بیٹھنا، جانا ہاتھا ملا لوگ بیٹھنا، جانا۔ اب انگریزوں سے آزادی بھی منائیں گے کیا؟ ماشاءاللہ بہترین نظام دیکھو، انگریزوں سے آزادی۔ اب کھڑے ہو کر کوئی خطبہ دے گا، بیان کرے گا لال قلعے پر، 15 اگست کو لال قلعے پر بیان کرے گا، بیان کرنے کے ایک ہفتے کے بعد پھر بھاگے گا انگریزوں سے ملنے، انگریزوں سے ملے گا، پورا سال وہاں گھسلے کو پھرے گا، پھر آئے گا بیان دے گا، پھر آئے گا بیان دے گا، پھر آئے گا بیان دے گا، ٹریننگ لینا آپ کو بیان کرنا، ٹریننگ لینا آپ کو بیان کرنا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، جو ٹیم سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ہندوستان کے اس وقت موجودہ پہلے رنگ والے، فرسٹ کلر، وہ لوگ ان لوگوں کے خاندانوں میں، آبا اجداد میں، پارٹی والوں میں ایک آدمی بھی جنگ آزادی کا شریک نہیں ہے، ایک آدمی بھی۔ یہ بھی چیلنج کر سکتے ہو آپ کھلم کھلا، اگر تمہارا کوئی ایک جنگ آزادی کا مجاہد، جنگ آزادی کا فائٹر ایک بتا دو، چاہے وہ سولجر کیوں نہ ہو، چپراسی کیوں نہ ہو، ادنا انسان کیوں نہ ہو۔ یہ کمبخت لوگ وہ ہیں جو اس زمانے سے لے کر آج تک بھی انہی کی چاپلوسی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے آزادی تو مسلمانوں نے پہلے آواز بلند کی ہے، آزادی کی اذان آپ اٹھا کر دیکھو، آپ اٹھا کر دیکھو، انقلاب زندہ باد یہ نعرہ کس نے بلند کیا؟ آپ اٹھا کر دیکھو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس نے بلند کیا؟ جو جھنڈے کو سلام کیا جاتا ہے وہ جھنڈا کس نے عطا کیا؟ جو جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے وہ عمارت کس نے عطا کی؟ مسلمانوں کے دی ہوئے بھیک پر جینے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، پھر یہ جھنڈا کیوں؟ جو جھنڈے کو سلام کر رہے ہیں مسلمان نہیں دیے، 20 پر 7 مرتبہ ہندوستان کا جھنڈا بدلا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ اٹھا کر دیکھو، گوگل میں آپ کو مل جائے گا ہندوستان کا جھنڈا کتنے مرتبہ بدلا، کس کس نے بدلا، کیسے کیسے رنگ کا بدلا، عجیب عجیب ڈیزائن سے بدلتا 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 آخر میں وہ خاتون کا بنایا ہوا جھنڈا سب کے نزدیک متفقن علیہ ہوا۔ اور جو جھنڈے میں لال رنگ کا ملتا جلتا رنگ ملے، سمجھو اچھی طرح، جھنڈے کی تاریخ سنو، جو جھنڈے میں لال رنگ سے ملتا جلتا رنگ ملے پہلا نمبر پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ خون بہا کر اس ملک کو آزادی ملی ہے، خون بہا کر اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ یہ ہے مطلب اس جھنڈے کا، جن جن جھنڈوں میں اوپر آپ لال رنگ سے ملتا جلتا رنگ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بہا کر یہ ملک کو آزادی ملی ہے۔ اور جا کر پوچھ لیجئے کس کا خون سب سے زیادہ بہا، کس کا خون بہا؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے 6 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے اب تک، 6 لاکھ علماء کرام، خالی علماء، عوام کو نہیں بول رہا ہوں، عوام کی تو کوئی گنتی نہیں، علماء صرف 6 لاکھ۔ یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔
اور جو جھنڈے پر ہم سلام کرتے ہیں، جو جھنڈے پر ہم سلام کرتے ہیں، وہ جھنڈے میں 3 رنگ ہیں۔ ایک رنگ لال، یعنی خون کے ذریعے سے اس کو آزادی ملی۔ دوسرا رنگ سفید، یعنی بعد میں امن قائم کیا گیا۔ تیسرا رنگ ہرا، یعنی اس کے بعد سب کو آزادی مل گئی۔ آزادی کے موقع پر یہ بات طے کی گئی، تمام ہندوستان کے مذہب کے پیروکاروں کو اس بات کی آزادی ہے، جو اپنے مذہب پر جتنا آزادی سے تابعدار ہو کر، وفادار ہو کر اپنے مذہب کا پیروکار ہونا چاہتا ہے، اسے اجازت ہے۔ ہندوستان کی حکومت کسی کی مذہب کی آزادی نہیں چھینے گی۔ ہندوستان کی حکومت اور قانون کسی کے مذہب کی آزادی نہیں چھینے گی۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کے تابعدار ہو کر جینے کی آزادی ہے۔ اس کے بعد جا کر تمام سگنیچرز ہوئے، تمام باتیں طے کی گئیں، تمام باتوں پر اتفاق کا اظہار کیا گیا، تمام میں اتحاد کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد جا کر آزادی ملی ہے۔ تو گویا اس رنگ کا، اس جھنڈے کا دوسرا مطلب ہندو، کرسچین، مسلم، جو ہندوستان کے بڑے مذہب کے تابعدار مانے جاتے ہیں، یعنی پہلا رنگ ہندوؤں کی جانب، دوسرا رنگ کرسچین کے جانب، تیسرا رنگ مسلمانوں کی جانب، یہ تینوں رنگ کا جھنڈا بنا کر بیچاری یہ اس بات کی اطلاع دے دی پوری ہندوستان کو، یہ ہمارا رنگ ترنگا جس کو کہا جاتا ہے، ترنگا یہ 3 رنگوں کا سنگم ہوتا ہے۔ جہاں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے درمیان جہاں پر اتفاق ہوگا اسی کو ہم ہندوستان کہیں گے۔ جہاں اختلاف ہوگا وہ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے، ہندوستان کی طبیعت کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے، اور ہندوستان کے جمہور کے خلاف ہے۔ اسی بات پر تمام نے دستخط فرمائی۔ یہ ہے ہندوستان۔ اب آئندہ جمعہ مختلف جگہوں پر جھنڈا چڑھا کر چاکلیٹ کھاتے ہوئے ایک مجمع کو آپ دیکھیں گے، جھنڈا چڑھائیں گے۔ اب ان کو پوچھو یہ جھنڈے کا مطلب کیا، ذرا بیان کرو جی۔ ان کو سب کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، یہ جھنڈا کیا ہے نہیں پتہ، جھنڈا کہاں سے آیا نہیں پتہ، جھنڈا کتنے بار بدلا نہیں پتہ، خالی یوں کرنا، چاکلیٹاں کھا لگ جاتے رہنا، ہوگا قصہ ختم۔ لیکن وہ جھنڈا اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتفاق کی دعوت دیتا ہے، مل جل کر جینے کی دعوت دیتا ہے۔ اس اتحاد کو ختم کرنے والا ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے، یا اللہ جو اتحاد کو چاہے اس کی زندگی میں ترقی اور تحفظ عطا فرما، جو اتحاد کو بکھیرے اس کو تباہ و برباد فرما، تباہ و برباد فرما۔ اس وقت میں ہندوستان جن رخ پر، جن موڑ پر جا رہا ہے، دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، سمجھداری کی بہت ضرورت ہے، اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ اور آج بھی ورلڈ ہندوستان کیا، ارے بھئی یہ لوگ آنے سے پہلے کا ہندوستان آپ اٹھا لیجئے، الحمدللہ پیار والا، محبت والا، اتحاد والا، اتفاق والا، الفت والا۔ کون سا آپ فرقے وارانہ فساد ہرگز نہیں بتا سکتے، اتنا اتحاد والا الحمدللہ ہمارا ہندوستان۔ ہم تو یہی چاہیں گے ہمارا جو پرانا ہندوستان ہے اسی ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لوٹا دے، تاکہ ہر ایک دوسرے کے معاون بنے۔ میں کئی جگہوں پر ایسی جگہ دیکھا ہوں، ایک ہی درمیانی دیوار، اس طرف مسجد اس طرف مندر،
گدک میں گیا تھا، زیادہ دور کی مثال آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. گدک میں جس وقت سب سے پہلی مرتبہ میں گیا تو انہوں نے بتایا ہمارے یہاں 30 افراد کی کمیٹی ہے. وہ 30 افراد کی کمیٹی ایسی پیار و محبت سے ہم لوگ رہتے ہیں، جیتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں اور ہر کام آگے بڑھ کر کرتے ہیں. وہ 30 کمیٹی گدک کے تمام مسجد اور تمام مندروں کی ہے. اس میں 15 ہمارے 15 ان کے. مسجد کا کام وہ لوگ آ کر ساتھ دیتے ہیں، مندر کا کام ہمارے لوگ جا کر رہبری کرتے ہیں. اس طرح کی اتحاد گدک. تو انہوں نے بتایا ہمارا جو گدک ہے، سامنے سے پڑھو تب بھی گدک، پیچھے سے پڑھو تب بھی گدک. گاف دال گاف گدک، ادھر سے پڑھو گاف دال گاف گدک. جی اے ڈی اے جی گدک، ادھر سے پڑھو جی اے ڈی اے جی گدک. کہنے لگے ادھر سے بھی ہم اتفاق رکھتے ہیں، ادھر سے بھی ہم اتفاق رہتے ہیں. یہ ہے ہمارے گاؤں کی خصوصیت. اللہ تعالیٰ اس طرح کا اتحاد ہمارے ہندوستان میں قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جلد از جلد ختم فرمائے. امن پسندوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار پر لانے کا اللہ نظام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.